مہربان اجنبی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں حسن نام کا ایک عاجز آدمی رہتا تھا۔ حسن اپنی مہربانی اور فیاضی کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھا۔ وہ اسلام کے ایک متقی پیروکار تھے اور اپنی زندگی کو اپنے عقیدے کی اخلاقی تعلیمات کے مطابق گزارنے پر یقین رکھتے تھے۔ گرمیوں کے ایک شدید دن، جب حسن جمعہ کی نماز کے بعد مسجد سے واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک تھکے ہوئے مسافر سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں۔ دھول آلود کپڑوں اور سوکھے ہونٹوں کے ساتھ مسافر تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کا گدھا بھی تھکا ہوا دکھائی دیا۔ حسن اجنبی کے قریب آیا اور گرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکم بھائی، لگتا ہے اب کافی سفر پر ہیں۔ برا کرم، میرے گھر آ کر آرام کرے، میں اپنی بیوی کو کھانا بناؤں گا اور تمہارے گدھے کے لیے پانی۔ وہ مسافر جس کا نام احمد تھا، حسن کی مہربانی سے حیران رہ گیا۔ اس نے شکر گزاری کے ساتھ اس پیشکش کو قبول کیا اور حسن کے پیچھے ان کے عاجزانہ ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ حسن کی بیوی آمنہ نے احمد کا استقبال کیا اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ لذیذ کھانا پیش کیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا کھایا، حسن اور احمد نے اپنی زندگیوں، اپنے ایمان اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی اہمیت کی کہانیاں شیئر کیں۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد احمد نے خود کو جوان اور اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے تیار محسوس کیا۔ جانے سے پہلے اس نے حسن سے پوچھا کہ تم مجھ جیسے اجنبی کے لیے اتنے مہربان اور فیاض کیوں ہو؟ حسن نے مسکرا کر جواب دیا، اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، خاص طور پر مسافروں کی، ایک نیکی کا کام ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ احمد حسن کی باتوں اور سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے حسن اور آمنہ کا شکریہ ادا کیا اور اسلام کی تعلیمات کے لیے تشکر سے بھرے دل اور ایک نئی تعریف کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، حسن کی مہربانی اور اس کے اخلاقی اسباق کی کہانی پورے گاؤں اور اس سے باہر پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی مثال سے متاثر ہو کر مہمان نوازی اور مہربانی کی انہی اقدار پر عمل کرنا شروع کیا۔ گاؤں اپنی گرمجوشی اور سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا اور اس کے باشندے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کے مطابق ہم آہنگی سے رہتے تھے۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ اسلام میں رحمدلی، سخاوت اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا انتہائی قابل قدر فضائل ہے۔ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزار کر ہم ایک زیادہ ہمدرد اور ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، جیسا کہ حسن نے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں محبت اور خیر سگالی کی لازوال میراث چھوڑ کر کیا تھا۔